اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تاریخ تک دنیا پہنچ میں سکے۔ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس کے لیے اللہ پاک خود روزانہ کھانے نازل کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ ایک دفعہ یہ سوچ کر ہی دیکھیں، اگر آپ کے لیے جنت سے زمین پر روزانہ کھانا نازل ہو تو آپ اس کھانے کے بعد کیا محسوس کریں گے؟ ناظرین، اس کھانے کو من و سلوہ کا نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے انبیاء کے قصے تو پڑھے ہیں جنہیں اللہ غیب سے رزق عطا کر دیا کرتا تھا، لیکن من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کی پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا، اور پھر یہ بس ایک ہی دفعہ نہ ہو بلکہ ایک خاص عرصہ تک روزانہ صبح و شام نازل ہوتا رہا۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا۔ آخر کار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ آپ ملک شام کے قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت کی دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گری اور معافی مانگنے لگی کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک، پیاس اور گرم سے مر جائیں گے۔ یاد رہیے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا گیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے اسی پریشانی حالی کی عالم میں 40 سال انہوں نے ان پر من و سلوہ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایات کی کہ ان کو گننا مشکل ہو گیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ناخن، نہ کپڑے پھٹتے تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں من و سلوہ کی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے
دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا۔ من سے مراد ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جس کو مفسرین نے ترنجین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار میں اترتا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح آسمان سے آتا اور درختوں کے پتوں پر جم جاتا تھا۔ کئی سال جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا کہ اب ہمارا دل نمکین غذا کو چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوہ نازل ہونے لگا۔ ناظرین، سلوہ کے بارے میں بہت سے قوال ہیں، لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ یہ بنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی سزا دی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کھانا روز کا روز کھا لیا جائے۔ لیکن جب کچھ آہستہ آہستہ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے تو اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم تو اس صحرا میں بھوکے مر جائیں گے، جب انہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ رہا تو پھر اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی من و سلوہ ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے من و سلوہ ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس بارے میں حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سڑتا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گھیوں اور پیاز دے کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے اور ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھے شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی ہر چیز ملے گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کی باغ دوڑ حضرت یوش علیہ السلام نے سنبھال لی اور قوم کو جنگ کی تربیت دینے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب 40 پورے ہوئے تو اللہ پاک نے یشوع کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تو وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یشوع علیہ السلام نے کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا کو فتح کر لیا۔ جب صحرائے طیہ میں